کربلا پہ تو آپ نے ان شوق کر لیا، ورنہ اصل لفظ ہے کربو موضع کرب و بلا۔ یثرب یاد رکھیے گا، بزرگوں کے قدموں کا فیض کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کا جب گزر ہوا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا ھذا موضع کرب و بلا وھذا مناخ رواحل ومحط رحالہ ومقتل رجالہ۔ ابھی کربلا بہت بعد میں، بہت بعد کا مطلب کئی سال کے بعد، اور یہاں وہ رہے کائنات دیکھ کر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا یہی حسین کے ساتھیوں کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کے کچانے لگیں گے، ان کے سامان اتارے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حسین کے چاہنے والوں کو حسین کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے کہ ایک جملے پہ ذرا غور کریں، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا موضع کرب و بلا، کرب کا معنی مصیبت، بلا کا معنی پریشانی۔ ہم نے کہا مولا کائنات نے کہہ دیا یہ مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے۔ یثرب کو بھی آپ جانتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، جب تک نبی کا قدم ناز نہیں پڑا تھا زمانہ یثرب کہتا تھا قدم مصطفیٰ آ گیا، اب یثرب نہیں، کعبہ طیبہ مدینہ ہو گیا ہے۔ کیا شان ہے حسین تیری، جب تک تیرا قدم نہیں پڑا تھا، جب تک موضع کرب و بلا تھا، لیکن جب تو وہاں آرام فرما ہو گیا، تیرے ساتھی وہاں آرام فرما ہو گئے، تو ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کیا شعر پڑھتے ہو سلام میں، یاد ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو، کیا کہتے ہو؟ جب تک حسین نہیں گیا تھا کرب و بلا، جب حسین چلا گیا تو کہتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کربلا تیری قسمت، کربلا تیری قسمت۔ کل تک کربلا کی قسمت پر کوئی ناز نہیں کر رہا تھا، آج کربلا پہ ناز اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نبی تقدیر بدل دیتا ہے اس کا پاکیزہ لخت جگر وہاں عوام کا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لخت جگر امام حسن و حسین کے نسب پاک کو ذرا آپ سمجھے۔ میرے نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تین بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ رامزی کہتے ہیں نا حضور کی تو صرف ایک بیٹیاں تھی۔ میرے پاس ایک سوال آیا، میں نے کہا اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو 22ویں پارے کی آیت کریمہ سنا دینا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہو، وہ بنات اہل علم بیٹھے ہیں، بنت کی جمع بنات ہے، یہ سنگولر نہیں پلورل ہے، یہ بچن نہیں بہو وچن ہے، واحد نہیں جمع ہے، ایک نہیں زیادہ ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں چند بیٹیاں ہیں، اور وہ چند بیٹیاں کتنی ہیں؟ تب حدیث معجم کبیر کی حدیث یاد آ گئی، امام طبرانی نے معجم کبیر میں معجم اوسط میں اس حدیث کو ذکر فرمایا اور بتا دیا سنو مصطفیٰ کی ایک بیٹی نہیں۔ اور حسین پاک کا ذکر میں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب شہدائے کرب و بلا کا ذکر کیا کرو تو صحابہ کا بھی ذکر کیا کرو، تاکہ تمہاری مجلسیں شیعوں کی مجلسوں سے الگ تھلگ ہو۔ جتنے بھی رافضی ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں خارجیوں کو نسبیوں کو کیا ہو گیا، حسین کے ذکر میں صحابہ کا لے کر کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے معیار اسلام سے سیکھا ہے، تمہاری بکواس سے نہیں سیکھا۔ شمر کائنات کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جلدی بولیں۔ 4۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 1 3۔ ٹھیک ہے، اب اختلافی روایت کی طرف مت جائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں 2 کا قید کی روایت ہو تو پھر وہ کہے مولانا غلط بتا دیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اصل میں آدمی اپنے تحقیق کے سامنے دوسری کی تحقیق کو کل عدم قرار دے کے فوراً خاطی قرار دے دیتا، غلط ہی کر دیتا۔ آواز فرمائیے گا، سرور کائنات کے کتنے بیٹے؟ پہلے بیٹیوں کی بات کر لیتے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے،
किताब का नाम बता दूं, मजमउल ज़वाइद, मंबउल फ़वाइद और मौजम कबीर, मौजम औसत। इमाम तबरानी ने इस हदीस को जिक्र फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनको ज़माना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहता है, जो रजिस्टर्ड सहाबी है, मुस्तफ़ा करीम ने जिनको अहले बैत में शामिल किया है। रजिस्टर्ड सहाबी नहीं, रजिस्टर्ड अहले बैत है। सहाबी तो है वो, अहले बैत में सरकार ने उनको शामिल किया। जैसे सलमान फारसी को शामिल किया, इसी तरह इनको भी शामिल किया। हदीस के रावी फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातल अस्री। एक दिन मेरे नबी ने अस्र की नमाज पढ़ाई। मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, अस्र की नमाज पढ़ा रहे थे मेरे नबी, क्या हुआ? अकबल हसन और हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़हरी रसूलुल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम के दोनों लत्ते जिगर आए, आके आपकी पुश्त पर सवार। मेरे नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, हजरत इमाम हसन और हुसैन आकर के बैठ गए नबी की पुश्त अनवर पर। रिवायत फलम्मा सल्लमा, सरकार ने जब सलाम फेरा, वज़आ हुमा बैना यदै, सरकार अलैहिस्सलाम ने दोनों को नीचे उतार लिया। अब यहाँ तो दोनों का जिक्र मिलता है, मगर तरह तरह हुसैन की बात कर रहा हूँ, चूंकि मुनासबत यहाँ पर इसी की है। हालांकि इमाम हसन भी मेरे सर का ताज है, और मकाम मर्तबे के एतबार से देखा जाए तो पहला मर्तबा इमाम हसन का है। हम तरतीब नहीं बदलते हैं, और जो तरतीब बदलने पे आता है उसी को बदल दिया करते हैं। गौर फरमाइएगा, ये कम से शेर के एतबार से वदन शेरी के लिहाज से आगे पीछे हो गया, लेकिन पहला मकाम मुस्तफा का है, दूसरा अली का है। अली का किसमें? फजलतुल पाक की बात कर रहा हूँ भैया, खिलाफों पे बस समझ जाना। कई लोग समझे कि ना हम तो अफजलियत मुतलका पर बोल रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। बरेली का शहजाद तो कह के चला गया, मैं पंजतुल पाक की बात करता हूँ। अब बात पंजतुल पाक की आ गई, इस हदीस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। चलो चलते हैं हजरत उम्मे सलमा के घर में। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, फरमाया अगले किल बाबा, दरवाजा बंद कर दे। उम्मे सलमा किसी को आने की, किसी को इंसरी की इजाजत नहीं है। हजरत उम्मे सलमा कहती है, थोड़ी देर में हजरत फातिमा आ गई। सोचने लगी कैसे मना करूं, अंदर बाबा जान है और ये बेटी है, जाने की इजाजत दे दी। नबी ने ये नहीं कहा, उम्मे सलमा जब मना किया था तो आने क्यों दिया? नहीं नहीं, सरकार मुस्कुराए, सरकार खुश हो गए, बेटी आ गई है। हमने कहा नाज ये था कि सब आएंगे, मगर चंद को, सब नहीं आएंगे, मगर चंद को आने की इजाजत है। सैयद-ए कायनात आ गई, नबी ने अंदर ले लिया। थोड़ी देर में इमाम हसन आए, सरकार ने उनको भी ले लिया। थोड़ी देर में इमाम हुसैन आए, सरकार ने उनको भी ले लिया। उम्मे सलमा भी इजाजत देती चली जा रही है। सोचती है बाबा है, बेटी को कैसे मना करूं, लाला और माँ है, बेटे को कैसे मना करूं, लाला और माँ है, बेटे को कैसे मना करूं। सरकार ने अली को बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाकर अपनी हिदायत तकहीर को लिया, हिदायत तकहीर को लेकर उड़ा दिया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती आदिम अनहुम रिस्सा व ताहिरहुम तथहीरा। तर्जुमा बाद में करूंगा, पहले आओ रिदा को समझ लेते हैं। हिदायत तकहीर है क्या? मुस्तफा की चादर का कमाल क्या है? हजरत यूसुफ ने अपने कुर्ते को भेजा था, वालिद के चेहरे पे टाना गया, आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। हमने कहा कुर्ता बार बार पहना जाता है, अब उसका कमाल है, और चादर कभी कभी ओढ़ी जाती है। एक दिन हजरत आयशा कहती है, रसूल करीम घर तशरीफ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, मेरे नबी ने अपनी रिदाए तथहीर को वही छोड़ दिया। भाई मैं बहुत दूर की कोड़ी लेकर आ रहा हूँ ताकि अपने मुद्दा को साबित करूँ। सरकार की चादर को ओढ़ा, वैसे ही ओढ़ा। फरमाती है मैंने क्या देखा? मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे बोलिए तो सही, से तभी कीजिए, मूसलाधार बारिश हो रही है। इतने में मदीने के ताजदार आए, ऋषि मुबारक को छुआ, सीधे अक़दस पे हाथ लगाया, कहने लगी आका अभी तो बारिश हो रही थी, मगर आपकी दाढ़ी शरीफ पर बारिश नहीं, आप ही तो बारिश हो रही थी, आपके जिस्म नाथ पर बारिश के कतरे नहीं। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया कोड़ा तो सरकार ने फरमाया कोड़ा क्या है? मैंने कहा हुजूर मैंने आपकी चादरे मुबारक पढ़ी। फरमाया बेजाली का इल्तिफाल हिदाउ अल बसर की वराती मतला आलिमिल गैब। कहा आयशा जो देश रही हूँ ना, दुनिया की बारिश नहीं, अगर इसको समझना है हमने कहा ये तो आका की बात है। गुलाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है, इशारा समझ में आ गया? हिंदुस्तान का राजा है, दो उंगलियों के बीच सारे तबकात को दिखा दिया। हमने कहा जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम सा हो।
لیکن یہاں سرکار دکھا نہیں رہے، حضور کی چادر مبارک کو اوڑھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بزانی کا التفال غطاء بصرہ کی وراتی مطر عالم الغیب، اے عائشہ صدیقہ سنو، فرمایا سنو، یہ عالم رویا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی بارش نہیں ہے، آسمان دنیا کی بارش نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا عالم غیب میں رحمت کی بارش جو ہو رہی ہے، نبی کی چادر کو اوڑھنے کی وجہ سے تمہیں اس عالم غیب میں ہونے والی باران رحمت کے جلوے دکھا دیا۔ چادر میں کمپریزن کیجیے، تیل میں کمپریزن کیجیے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے کہا نہیں تھا چادر اوڑھ دو، ادھر حضرت عائشہ نے اپنی مرضی سے اوڑھ لی تھی، اور ادھر میرے نبی نے اوڑھنا اور ہے، اوڑھانا اور ہم نے کہا چادر تفسیر آ گئی، میرے نبی بھی اس کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ ہم سنیوں نے کیا دیکھا؟ ہم سنیوں نے جھانک کر کے واقعات کے چلمن سے جھانک کر کے دیکھا نا، تو نظر آیا کہ اس میں تو ایک تلے مصطفیٰ ہے، دوسرا تلے علی ہے، تیسرا تلے فاطمہ ہے، چوتھا تلے حسن ہے، پانچواں تلے حسین ہے۔ سنیوں نے کہہ دیا یہی پنجتن پاک ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر مصطفیٰ کی چادر تطہیر کو اوڑھ لیتی ہے، ان کو عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے نظر آتے ہیں، تو شہزاد کو کہنے دو جب اوڑھنے کا عالم یہ ہے، یہاں مصطفیٰ نے اڑایا ہے، اب ہم نہیں جانتے علی نے دیکھا کیا، فاطمہ نے دیکھا کیا، حسن نے دیکھا کیا، حسین نے دیکھا کیا، یہ تو اڑانے والا جانتا ہے اوڑھنے والے کا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ جلدی بولے، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت امام حسین سرکار کی پشت انور پر ہے، حضرت نے ایک بات بول دی نا، دوسری میں بول دیتا ہوں۔ لانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، کیسے نبھایا؟ سرکار کی پشت انور پر حسین سوار تھے، نمازیوں نے دیکھ لیا کہ سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے حسین کو نیچے اتار دیا، اور بیچارہ سرکار نے سلام بھی پھیلا، یعنی آقا علیہ السلام کی پشت انور پر حسین سوار ہے۔ سرکار نے سجدہ لمبا تو کیا، لیکن سر تو اٹھایا نا میرے نبی نے، سر اٹھا لیا اور سجدہ لمبا کر کے گویا میرے نبی علیہ السلام حسین کو کربلا میں کیے جانے والے سجدے کے آداب سکھا رہے تھے۔ بیٹا اس طرح سجدہ کرنا ہے۔ حسین نے اپنے لالا کے وعدے کو اس طرح ادا کیا کہ اس نے کربلا میں جیسے ہی سب رکھا، تعلیم آپ بھی گواہ ہے، رکھے ہوئے لڑکوں کو کربلا کی زمین نے اور اس کے محاذات میں آنے والے آسمان نے دیکھا ہے، مگر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس میں شہادت ہوئی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو حسین آج بھی سجدے میں ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا تب بھی سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ آپ نے کہا والے حسین کیا شان ہے، تیرے لانا سجدے میں سب رکھیں گے۔ اللہ سے نانا رکھ رہے نواسا اٹھا، کیا مقام ہے، نہ لانا کی کوئی مثال ہے، نہ نواسے کی کوئی مثال۔ اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، الا اخبرکم بخیر الناس ابا وامہ۔ میرے صحابہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے لالا بھی بہت اچھے ہیں، جن کی نانی بھی بہت اچھی ہے، جن کے چچا بھی بہت اچھے ہیں، جن کی پھوپھی بھی بہت اچھی ہے، جن کے خالو ماموں بھی بہت اچھے ہیں، جن کی خالائیں بھی بہت اچھی ہیں، جن کے باپ بھی بہت اچھے ہیں، جن کی ماں بھی بہت اچھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ بدبخت رافضی کہتا ہے سارے صحابہ معاذ اللہ رب العالمین تقیہ بازی کرتے تھے۔ میں نے کہا آئینے میں اپنی ہی بدبودار شکل نظر آتی ہے، تو کہتا ہے تقیہ کرتے تھے اس لیے اسلام قبول کیا۔ میں نے کہا یہ اعتراض تو خدا کی بارگاہ تک جاتا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ سچے دل والے ہیں، اور جب اللہ کو پتہ تھا تبھی تو رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان بھی وہی قبول ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح۔ عمران نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
हिदायत का सर्टिफिकेट भी उसी को मिला जिसका ईमान सहाबा की तरह हो। इमरान ने कहा अगर ये ऐसा ही ईमान लाए जैसे तुम लाए हो फक़द इह्तदौ, तब ये हिदायत पर है। हजरत मौलाए कायनात को हुजूर ने अहले बैत में शामिल किया है बाद में, और 8 साल की उम्र में कलमा शरीफ पढ़ के सहाबी बन गए हैं पहले। हजरत अली सहाबी पहले हैं, मदीने खून के मौके पर मौला बाद में। हजरत मौलाए कायनात सहाबी पहले हैं, और बमौके मुबाहला अहले बैत ये लोग सहाबा की मुखालफत में इतने आगे बढ़ गए कि खुद हजरत अली को सहाबी मान गया, छोड़ दिया है। अभी बोल दिया नहीं छोड़ दिया, बताइए। ये हमने दीन सहाबा से नहीं लिया, अहले बैत से लिया। तो क्या अहले बैत में हजरत इमाम हसन सहाबी नहीं है, इमाम हुसैन सहाबी नहीं है, मौलाए कायनात सहाबी नहीं है? वो तो क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं तूने दीन किसी से लिया ही नहीं है, इसलिए कि तू अहले बैत को सहाबी मानता ही नहीं है, जबकि वो सहाबा है। और सहाबी की तारीफ क्या है? जिसने ईमान की हालत मुस्तफा के चेहरे अनवर को देख लिया हो, या नबी की सोहबत इख्तियार कर ली हो, नबी से मुजासरत कर ली हो, नबी की बारगाह में बैठ गया हो, सरकार सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, या ईमान की हालत में सरकार की सोहबत आका करीम की बारगाह में बैठा और ईमान ही की हालत में दुनिया से चला गया, वो हो गया ना सहाबी। हम कहते हैं देख मौलाए कायनात सहाबी पहले है, इमाम हसन इमाम हुसैन वो भी सहाबी है, इसलिए सहाबियत का इनकार करेगा तो हरगिज़ काम नहीं चल पाएगा। हम कहते हैं अगर तुझे बात करना है तो इसी पर कर ले, लफ्ज़ मुनाज़रा पर मुनाज़रा कर ले, या इस बात पर बात कर ले, तू सहाबा इकराम से दीन नहीं सीख रहा है। हम कहते हैं हमें दीन अहले बैत से भी मिला है, सहाबा से भी मिला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना बता दूं, सहाबा ने कहा क्यों नहीं, बताइए मेरे आका। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब इतना बताया तो बताने चली तो सरकार ने फरमाया सुनो हुमल हसन वल हुसैन। मुझे सरकार ने फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, क्या है हसन और? सरकार फरमाते हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, तिलाना तुम्हारे नबी, वजदतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद की जो बदनामी है वो खदीजा है, खदीजा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आगे फरमाया सुनो उम्मुहुमा फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा सुनो फातिमा तुम्हारे नबी की बेटी है, वो अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, कहा उनके वालिद अली इब्न अबी तालिब है। उसके आगे क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सुनो अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है, वो अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, और उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब है। और आगे फरमाया मकानुहुमा अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह है। वकालातुहुमा आमदम बरसरे, मतलब अब देखो सरकार बता रहे हैं उनकी खालाए ज़ैनब व रुकैय्यत व उम्म कुलसूम, फरमाया उनकी खालाए कौन है? ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, बाज वाली रुकैया, उम्मे कुलसूम। पहले सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत रुकैया आई, उनके विसाल के बाद उम्मे कुलसूम आई। यही तकदीर है ना हजरत? अगर है तो तस्दीक कर दीजिए, गलत है तो इस्लाह फरमा दीजिए। ऐसा ही है ना? अब सरकार अलैहिस्सलाम के दीवारों, हम चूंकि सुन्नी सऊल अकीदा है, हम यहाँ हैदराबाद की मंदी बिरयानी की तरह थोड़ा खा के थोड़ा छोड़ते नहीं है। जो जो इस्लाम में है, जो जो शख्सियात है, अगर हम मौलाए कायनात को मानते हैं तो जामे कुरान हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, तो फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को भी मानते। और फरमाइएगा अब सरकार ने तरतीब बयान फरमाते हुए उसके बाद क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया सुनो तू हुआ फिल जन्नह, हसनैन के नाना जन्नती है, वजद्दतुहुमा फिल जन्नह, इनकी नानी भी जन्नती है। फरमाया वो उम्मुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालुहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा फिल जन्नह व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। फरमाया इनके नाना जन्नती, इनकी नानी जन्नती, इनकी माँ जन्नती, इनके बाप जन्नती, इनके चचा जन्नती, इनकी फूफी जन्नती, इनकी खालाएं जन्नती, ये इनके मामू जन्नती, ये खुद जन्नती, इनसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नती। अच्छा हुजूर के कितने बेटे? जब हुजूर के बेटे हजरत कासिम बड़े थे, दूसरे थे हजरत अब्दुल्ला, तीसरे हजरत मारिया किप्तिया के बतने पाक से हजरत सरकार सैयदना इब्राहिम सबसे आखिर में इंसान हुए। जब हुजूर की नरीना औलाद का इंतकाल हो गया और लड़कों का, तो अबू लहब कंपनी बड़ी खुश हो गई।
اس لیے کہ یہ سب ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کا انپٹ ہے۔ حضور کے جب تینوں بیٹے شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، کسی کہنے والے نے کہا وہ تیرا محمد اللیلہ، کہا آج رات نبی کی نسل ختم ہو گئی معاذ اللہ۔ لیکن ظالم کو پتہ نہیں تھا کہ جو خدا حسین کے بدلے ابراہیم کو لینے پر قادر ہے، وہ مصطفیٰ کی نسل کو جاری رکھنے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جب سنا نا، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے تفسیر میں کہ قرآن کی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک ملتی ہے ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا، مگر میں ایک تفسیر اٹھا، اگر تفسیر ضعیف بھی ہے، قول ضعیف بھی ہے، تو باب فضائل میں تو معتبر ہے۔ غور فرمائیے گا، کہا کہ محبوب کہیے نسل بریدہ ہونا، بے نسل ہونا یہ تیرا کام ہے، میرے محبوب کا کام ہے۔ لیکن سوال تو بنتا ہے نا، جب نرینہ اولاد سے ہی نسل چلتی ہے، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک اگرچہ نہیں لیکن آئیں گے نا، نسل چلے گی نا، تو میں ایڈوانس میں بول دے رہا ہوں چونکہ مجھے وہ زمانہ میں نہیں مل پائے، اور مجھے کیا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں تم میں کسی کو نہیں ملے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آج لکھ لیجیے، 150 سال کے اندر اندر یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ غور فرمائے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہو گیا، محبوب پر قرآن کی آیت اتر گئی، بتا دیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا وصال، حضرت عبداللہ کا وصال، حضرت قاسم کا وصال، جن کی طرف کنیت ابو القاسم کہا گیا، تو میرے آقا آپ کی نسل پاک چلے گی کیسے؟ سمجھ میں ہمارے نہیں آ رہا ہے۔ ان کا کہنا اعتراضاً تھا، ہمارا کہنا استفہاماً ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں نرینہ اولاد کیسے چلے گی؟ تب اس کا جواب خود امام طبرانی نے دیا۔ سرور کائنات کے لیے اللہ نے اصول چینج کر دیا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، یہ دنیا کے آخری انسان تک سب کی نسلیں چل رہی ہے تو نرینہ اولاد سے چل رہی ہے، مگر چونکہ بات نبی کی ہے اور یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ نے الگ الگ وشیشتائیں خوبیاں دے کر نبی کو الگ تھلگ کر دیا۔ سرکار خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، سرکار نے کہا سنو، 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور نبیوں سے الگ کر دیا، ممتاز کر دیا، فضیلت دے دی۔ ان میں ایک کیا ہے؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حضرت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، جبکہ سارے نبیوں کے لیے حرام تھا لیکن میرے لیے حلال کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لیے رسول مجھے بنا کر کے بھیجا، وختم بی النبیون، اور نبیوں کی اینڈنگ یعنی آخری نبی بنا کر کے مجھے بھیجا، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا۔ سرکار کو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی، اس لیے خصوصیت میرے نبی کی یہ ہے، حضرت آدم سے لے کر انسان کے آخری انسان تک، آخری اولاد آدم تک سب کی نسلیں چلے گی نرینہ اولاد سے، لڑکوں سے چلے گی، مگر مصطفیٰ کے لیے قانون نظام کو، نظام کائنات کو چینج کیا گیا، اور یوں کہیے قانون نسل کو چینج کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، وان اللہ تعالی جعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب، فرمایا اللہ نے آپ نبی کی نسل کو اسی کی پشت میں رکھا ہے، لیکن تمہارے نبی کی نسل کو علی کی پشت میں رکھ دیا گیا۔ چلو میں آپ کو کربلا کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ بعد شہادت حسین کا سر نیزے پر بلند ہے، مگر قرآن کی آیت کیا پڑھنا؟ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا ہے۔ اہل علم سے پوچھو کیوں کر رہے تھے تو بڑے دندناتے ہوئے جواب دیں گے قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کا جواب بڑا اچھا ہے آپ کو، اس لیے کہ قرآن سے ہے بل احیاء لا تشعرون۔ اب جو سرکار کو زندہ نہیں مانتے ان بھامروں سے اتنا پوچھ لیا جائے، جب تمہیں شہیدوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نبی کی زندگی کیسے سمجھ گے؟ آئے اعتراض کرنا، مان لو نا، ارے سمجھے کہ نہیں سب کے بارے؟ قرآن کرا ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے آپ بولیے زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن آپ نے سنی کر لی، لیکن یقین ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ 15ویں پارے میں رب نے کہا ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی لیکن لا تفقهوا تسبیحہ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔
ہم نے کہا یار جب تو ذرے کو نہیں سمجھ پایا ہے تو آفتاب کو کیسے بتا پائے گا؟ ارے سمجھیں گے نہیں سمجھے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جب تو ذرے کی تسبیح نہیں سمجھ پا رہا ہے آفتاب کی زندگی کو کیسے سمجھ پائے گا؟ کائنات کے دنیا کی زندگی کو کیسے سمجھ پائے گا؟ اس لیے ماننے ہی میں عافیت ہے۔ اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا، میں نے کہا یہ نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہو رہی ہے، زمانہ کہے گا زمانہ کہے گا امام علی مقام زندہ ہے۔ میں نے کہا شہزاد کے سوچنے کی جو فکر ہے اور شہزاد کے سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ تھوڑا الگ تھلگ ہے۔ میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ بیٹھے ہیں یا مفتی مجیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے سفر کیا، مان لیجیے کہاں کا سفر کیا؟ یہاں سے نکلے یہ ناگپور کا رخ کیا انہوں نے۔ حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا تاج الدین کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیا لینے جا رہے ہو؟ بولے عزتوں کا تاج لینے جا رہا ہوں، شرافتوں کا تاج لینے جا رہا ہوں، مکان کا تاج لینے جا رہا ہوں۔ کہا اکیلے جائیے گا؟ ہم کو بھی لے کے چلیے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ اب راستے میں کئی سٹی آئی مگر کسی سٹی میں حضرت مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ اترے نہیں، اور جب وہاں بابا تاج الدین کا مقام آیا وہاں پر دونوں اتر گئے۔ ہم نے کہا بیچ میں اترے کیوں نہیں؟ کہا اترتا کیسے، منزل دونوں کی ہے۔ سنیے ذرا، اب ذرا حدیث پاک کو سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں انی تاریکوں فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض انظروا کیف تخلقونی فی دماء۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ انہوں امام آپ نے انتقال کے بعد بھی آپ نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ کہا بھیا سنو، اگر میں حسین پاک ہوں، میں حسین ہوں، اگر بعد انتقال تلاوت نہ کرتا تو سرکار نے تو یہ فرمایا تھا نا اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تمہارے ذہن میں آ سکتا تھا، کیا آ سکتا تھا؟ یہ آ سکتا تھا حسین کی گردن مبارک کٹ گئی ہے، آپ شہید ہو گئے، اب لگتا ہے قرآن اور اہل بیت کا جو تسلسل ہے، جو رشتہ ہے، جو مصاحبت ہے، جو دوستی ہے، جو یاری ہے، جو ساتھ میں رہنا ہے، شاید اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ حسین کی شہادت ہو گئی، اس لیے اب یہ الگ تھلگ ہو گئے۔ حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم سنیوں کو ذہن دے دیا، جس طرح اہل بیت اور جس طرح حسین اپنے وصال سے پہلے، شہادت سے پہلے قرآن سے جڑا تھا، شہادت کے بعد بھی جڑا ہے۔ حسین کیوں جڑے ہیں؟ کہا جب سفر مکمل نہیں ہوا تو پھر جدا کیسے ہو جاؤ؟ کہاں مکمل ہوگا؟ سرکار نے کہا حتی یردا علی الحوض، یہ سفر حوض کوثر پر مکمل۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے رہے اور صحابہ سے بھی محبت کرتے رہے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ اساسا واساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیت۔ فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا۔ مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنا، ان سے بولو سنیے سمجھ گئے نا؟